سنت کو فالو کرنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ آج کل ایک اور بڑا پرابلم آ گیا ہے، سنت پر عمل کرنا اب ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ آ کر علماء کرام سے پوچھتے ہیں حضرت سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا؟ یعنی ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، سنت ہے تو چھوڑ دو۔ ارے اللہ کے بندوں، سنت ہے کس کی؟ جس کا امتی ہوں، جس کا کلمہ پڑا ہے، اس کے طریقے پر عمل نہیں کروں گا تو کس پر عمل کروں گا؟ نبی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کانا معی فی الجنہ، یعنی یہ کون سا راستہ ہے؟ جنت میں جانے والا راستہ۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ آقا اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں۔ اب ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا جنت میں ساتھ لے جائیں گے، وہ کون سا راستہ ہے؟ سنت کا راستہ۔ ایک راستہ وہ ہے جس میں آقا فرماتے جو سنت سے منہ موڑے میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کون سا راستہ چاہیے، جنت والا یا نبی پاک سے دوری والا؟ ہمیں تو جنت جانا ہے نا، وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے۔ تو اب ہم غور کر لیں، اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی سنتوں پر عمل ہے۔ ایک اور عجیب بات بتاؤں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں نے ایک بار ایک پریکٹیکل کیا تھا، ایک مجمع بیٹھا تھا، میں نے کہا ذرا چلیں باری باری سنتیں بتائیں ہیں، تو لوگوں نے کھڑے ہو کر سنتیں بتانا شروع کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں مگر مجھے پتا ہے آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں نا، علماء کو چھوڑ دیں، عوام سے میں بات کروں کہ بتائیے سنتیں کون کون سی یاد ہیں؟ تو کوئی کہے گا بھائی سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، 8 10 12 15 سنتوں کے بعد ساڑھی بس ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہے سنتیں کون سی یاد ہیں؟ ہمیں سراپے کی سنتیں یاد ہیں، لباس کی سنتیں یاد ہیں۔ اچھی بات ہے، عمل کرنا ہے اس پر، مگر سچ بولنا سنت ہے، یہ پتہ ہے؟ نرمی کرنا سنت ہے، یہ پتہ ہے؟ پڑوسی کے حقوق پورے ادا کرنا ہے، یہ سنت ہے؟ قرضہ وقت پر لوٹانا ہے، یہ سنت ہے؟ وعدہ پورا کرنا ہے، یہ سنت ہے؟ ان سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ بلکہ میں سچی بات بتاؤں، اب ذرا گہری بات کہہ رہا ہوں، اپنوں سے کہہ رہا ہوں، جتنے امامے والے اور داڑھی والے نا بالخصوص، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ داڑھی رکھی ہے، امامہ پہنا، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو آپ کو، مگر ہم لوگوں کو کردار کی سنت زیادہ عمل کرنی چاہیے، ورنہ لوگ مذہبی لوگوں سے دور ہوتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جناب دینی حلیہ اپنایا تو وقت پہ پیسے تو دیتا نہیں ہے، وعدے تو پورے کرتا نہیں ہے، پڑوسی اس سے سارے پریشان ہیں، ماں باپ کے حق پورے نہیں کرتا، تو یہ سنتیں نہیں ہیں۔ تو کردار کی سنتیں اپنائیے، لباس کی بھی اپنائیے، کردار کی بھی اپنائیے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ، اگر ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو پھر ساری سنتوں پر عمل کرے نا۔ اور انشاءاللہ جس دن آپ نے کردار کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا نا، پھر دیکھیں دین کا کام کرنا آپ کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ اسلام میں وقف کرتا ہوں، راہ اسلام میں دیتا ہوں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا؟ اچھا اخلاق ہو، معافی ہو، درگزر ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، اور برا اخلاق ہو تو دوست بھی دشمن بن جاتا ہے۔ تو آج کے سیرت کے اس اجتماع میں جو میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو مسلمان کے اچھے اخلاق مطلوب ہیں، اور جس نبی علیہ السلام کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے ان کا اخلاق کس قدر عرفہ و اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سنیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے۔ آپ نے فتح مکہ کا واقعہ سنا ہوگا، اب ذرا اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل سنتے ہیں۔ پہلے یاد کیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام مکے سے مدینے کیوں گئے تھے؟ The birth place of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام was Makkah. He born in Makkah. He spent his approximately majority of his life in Makkah. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 63 years اس دنیا میں تشریف لائے۔ Out of those 63 years میرے آقا نے 53 سال مکے میں گزارے۔ ولادت وہاں ہوتی ہے، نبی پاک کی شادی مبارک وہاں ہوتی ہے، مکہ میں صفا مروہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، حج بھی وہی ہوتا ہے۔ مگر ان کفار مکہ نے جب نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، اللہ کی طرف بلایا، تو جو ظلم کی آندھیاں چلائیں، جس طرح تکلیف پہنچائی، صحابہ کو مارا گیا، جو نماز پڑھتا اسے مارتے، جو اذان دیتا اسے مارتے، کئی صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ خود نبی پاک کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب غزوہ احد ہوتا ہے مدینہ پاک جا کر، کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں جب مکے میں تھے زمین تنگ کر دی گئی،
نبی پاک بڑی تکلیف کے عالم میں بڑے سورو سیڈنس کے ساتھ میرے آقا مکے سے مدینے ہجرت کرتے ہیں، مگر ان کو فارے مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا کہ یہ تو مدینے پہنچ گئے، اب وہاں ریلیکس میں کیوں ہیں؟ تو ابھی پہنچے ہیں اور 2 ہجری میں جناب غزوہ بدر ہوتا ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، یعنی ان کو چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کو جا کے کسی طرح اسلام کو مٹا دیں۔ لیکن اب جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے، مشکل کے دن ختم ہوئے، اب مکے میں ایک فاتحانہ انداز میں نبی پاک داخل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک جب مکہ پاک میں داخل ہو رہے تھے تو کوئی شاہانہ انداز نہیں تھا، روایتوں میں آتا ہے میرے آقا اونٹنی پر بیٹھے تھے اور اس قدر جھکے ہوئے سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کا امامہ شریف اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے، یعنی یہ اعلان تھا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے، اور کامیابی ملنے پر بھی غرور نہیں ہے، وہاں بھی عاجزی کا انداز ہے۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس واقعے سے پہلا سبق تو یہ لیں کہ اگر زندگی میں اللہ کوئی مقام دے دے، کوئی مرتبہ دے دے، کوئی عروج دے دے، کوئی دولت دے دے، ہمیں عاجزی رکھنی ہے، کہتے ہیں نا اپنی اوقات یاد رکھنی ہے کہ میں کون تھا اور رب نے مجھے کہاں پہنچایا۔ اچھا اب فتح مکہ ہو گیا، سارے کفار سامنے کھڑے ہیں، صحابہ کے قاتل بھی کھڑے ہیں، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے بھی کھڑے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیوں کو تکلیف دینے والے بھی کھڑے ہیں۔ اب سب کی حالت خراب ہے کہ آج تو ہماری بوٹیاں نچوا دی جائیں گی، آج تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ہم نے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو آج انہوں نے کیا ہمارا حال کرنا ہے۔ مگر سنو میرے آقا کون ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ تو رحمت سارے جہانوں کے لیے ہیں۔ ایسے موقع پر کہ جب وہ سارے دشمنان اسلام موجود تھے، نبی پاک کا وہ عظیم اعلان، پیارے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آقا نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اچھا وہ سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج سر اڑا دیے جائیں گے، آج قید کر لیا جائے گا، مگر یہ کیسا اعلان تھا، اللہ اکبر۔ اچھا فتح مکہ میں ہم نے یہاں تک تو یہ واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا، بٹ یو نو واٹ ہیپن آفٹر دس فورگیونیس، اس معافی کے بعد ہوا کیا؟ اللہ اکبر، مسلمان مکے سے 10,000 آئے تھے، 10,000 صحابہ تھے 8 ہجری میں، مگر جب یہ اعلان ہوا تو ان سرداروں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ ہم اتنے بڑے ظلم کرنے والے، ہم اتنی زیادتی کرنے والے، ہماری وجہ سے ان کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا، یہ مکے سے مدینے چلے گئے، آج موقع ملا ہے تو بدلہ نہیں لے رہے، آج موقع ملا ہے تو معاف کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زور و شور سے سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی میرے آقا اگر ان سب کے سر قلم فرما دیتے تو یہ دشمنی در دشمنی چلتی رہتی، مگر ایک عظیم اعلان نے کایا پلٹ کر دی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، میں تھوڑا سا آپ سے حساب کتاب میں چاہوں گا، ذرا ایک تھوڑی سی ہسٹری کو میں ریکال کروا دیتا ہوں، یہ انشاءاللہ کام آئے گی آپ کو۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے آقا نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ ہجرت کب کی؟ 53 سال کی عمر میں، یعنی 13 سال تک اسلام کی دعوت دی۔ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ علماء فرماتے 80 یا 100 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، کتنے مسلمان صحابہ تھے؟ 313، عدد یاد ہے نا آپ کو؟ یعنی 13 اور 2 سال ملا لیں تو ابھی کتنے مسلمان ہوئے؟ 313۔ چلے آپ خواتین کو ملا لیں تو آل ٹوگیدر 600-700 پوری دنیا میں مسلمان تھے۔ پھر اس کے بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، 700 مسلمان تھے اس لشکر میں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، 1400 مسلمان ہیں۔ آپ گریجولی دیکھ رہے ہیں کتنی سٹرگل ہو رہی ہے۔ اب 6 ہجری کا مطلب تو بتائیں، 6 اور پلس 13 کتنے ہو گئے؟ 19 سال اللہ کے نبی نے کوشش کی ہے، اور صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ ہیں، اور تھوڑے سے مدینے پاک میں بھی ہوں گے، ہم آل ٹوگیدر مان لیتے 3000 مسلمان ہوئے تھے۔ 19 سال کی سٹرگل۔ 8 ہجری میں میرے آقا فتح مکہ فرماتے ہیں، 10,000 مسلمان ہیں، صحابہ 10,000 کا لشکر ہے نا، مگر آپ جانتے ہیں 10 ہجری میں جب حجۃ الوداع ہوتا ہے کتنے صحابہ ہیں؟ 1,24,000 صحابہ میدان عرفات میں موجود ہیں۔ یہ 21 سال کی کوشش میں 10,000 تک پہنچتے ہیں، اور وہ معافی کے اعلان کے بعد، وہ عظیم حکمت عملی کے بعد یہ 10,000 سے تعداد کہاں پہنچتی ہے؟ 1,24,000۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ فتح مکہ واز دا ٹرننگ پوائنٹ۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا، یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس دن سے لے کر آج تک اسلام الحمدللہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آج اگر پوری دنیا کا سروے کریں تب موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ جو ہے وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ فتح مکہ کی معافی یاد دلا رہی ہے کہ خون کے پیاسوں کو معاف کیا، رشتہ داروں کو قتل کرنے والوں کو معاف کیا، زمین تنگ کرنے والوں کو معاف کیا، مگر آج
میں اور آپ دیکھیں کیا ہم معاف کرتے ہیں یا ہم بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں. کسی کو کہو بھائی معاف کر دو, نہیں نہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں, بس موقع ملے بدلہ لینا ہے. حالانکہ ہمارے وطن پاکستان میں ایسے بھی ٹرائبز, ایسے بھی قبیلے ہیں کہ جہاں لوگ وصیت کر کے بچوں کو جاتے ہیں کہ تم نے فلاں قبیلے سے مقابلہ کرنا ہے, فلاں رشتہ دار سے بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر, اس نبی کے امتی ہیں. نعت کے اشعار ہم سب کو یاد ہوں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. کیا کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ذرا غور کیجئے نا. ہمیں تو کوئی ایک گالی دے ہم بتاتے ہیں ہمیں کتنی گالیاں یاد ہیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی, جان لینے والوں کو نبی پاک نے بخش دیا. ہم چھوٹی سی غلطی ملازم کر لے اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی غریب آدمی سے ہو تو اس کو تو بسل کے رکھ دیتے ہیں. نہ کرے ایسا. جس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے, جن کی سیرت کے اس اجتماع میں آئے ہیں, ان کی اخلاق کریمہ تو دیکھیں. وہ تو غریبوں پر کیسے مہربان تھے کہ کبھی کبھی غلام آتے تھے, کہتے حضور ہمارے گھر پہ آپ کی دعوت ہے اور کھجوریں ہیں اور پرانی چربی ہے, مینیو بھی بتا رہے ہیں. تو میرے آقا جو رحمت للعالمین اللہ کے حبیب ہیں, وہ اس غریب کے گھر بھی دعوت پر چلے جاتے, اس غلام کے گھر بھی دعوت پر جاتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بھی پہلو ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر اپنے خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. اب ذرا مجھے بتائیے نا, پہلے سواریاں کیا تھیں؟ گاڑیاں تو نہیں تھی نا, اونٹ تھے یا گھوڑے تھے. گھوڑے پر نبی پاک سواری فرما رہے اور پیچھے کس کو بٹھایا؟ اپنے خادم کو. یہ کیسی عاجزی ہے. آج کیا یہ کوئی امیجن کرتا ہے کہ اپنے ملازم کو اپنے برابر والی سیٹ پہ بٹھائے, خود ڈرائیو کرے اور خادم کو کہے بیٹھ جاؤ؟ لوگ کثرت شان سمجھتے ہیں, کسی غریب کے ساتھ کھانا اپنی شان کو کم سمجھتے ہیں. حالانکہ ہم وہ ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, تو کسی نے کہا حضور آپ اللہ کے نبی ہو کر زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح جیتا ہوں, بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں. ایک بار نبی پاک اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے. واقعی ان کا کھڑا ہونا بنتا تھا, آقا ان کے آقا ہیں, وہ غلام ہیں. مگر پیارے آقا نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا جب میں باہر آیا کروں کھڑے نہ ہوا کرو. اللہ اکبر, اتنا بڑا مقام کتنا بڑا ہے. اس پہ تو پوری الگ بیان ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کا مقام کتنا بڑا. بس ایک حدیث سے ہی سمجھ جائیے, وہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا, اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو دنیا ہی نہ بناتا. تو یہ سب کچھ جو دنیا میں ہے نا, یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. جبھی تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو جن کا صدقہ یہ کائنات ہے, وہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے لیے کھڑا نہ ہونا. اور اگر آج میں کہیں جاؤں اور میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو, مجھے پروٹوکول نہ ملے, مجھے عزت کی جگہ پر نہ بٹھائیں تو برا لگتا ہے. بندہ دعوت چھوڑ کے واپس چلا جاتا ہے, تقریب چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ جناب مجھے عزت نہیں ملی. اللہ اکبر, یقیناً لوگوں کو, معززین کو عزت دینی چاہیے, مگر اپنے دل میں یہ تمنا کرنا کہ میں ان سے بہتر ہوں, یہ کمتر ہیں, تو بتائیں نا پھر تکبر کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف پراؤڈ؟ یاد کیجئے گا, تکبر وہ برائی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں تکبر کا عالم یہ ہے کہ جناب پورا دل تکبر سے بھرا ہوا ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا. چلے میں آپ کو شیطان کا وہ واقعہ مختصر سنا دیتا ہوں. شیطان نے سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں کیا تھا, کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا. حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا, اور آرگیومنٹ کیا پیش کیا تھا؟ وہ قرآن میں موجود ہے, انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں, میں سپیریئر دین ہم. خلقتنی من نار یوں و خلقتہ من تین, اے اللہ تو نے مجھے نار سے یعنی آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا ہے. بس پیارے اسلامی بھائیوں یہی سمجھنا ہے, جو یہ جملہ ہے نا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, اسی کو تکبر کہتے ہیں. اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا, دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا. تو آج آئے ہیں نا, اپنا دل صاف کر کے جائیں, عاجزی کے پیکر بن جائیں. میرے آقا کی عاجزی کیسی تھی؟ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. پلیز دیکھیں نا, میلاد بھی مناتا ہوں, نبی پاک کی نعتیں بھی سنتا ہوں, پیارے آقا کے گن بھی گاتا ہوں, اور فرق بھی کچھ نہیں آتا. یہ کیسی میری نبی پاک سے محبت ہے؟
مزہ تو یہ آئے نا کہ سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کو جب جب سنوں تو کوئی ایک پھول، دیکھیں کتنے پیارے پھول کھلے ہوئے ہیں، یہ پھول یہیں دیکھ کر چلا جاؤں تو یہیں رہ جائے گے نا، کیا ہی اچھا ہو ایک پھول ساتھ دل میں سجا لوں، سیرت کا کوئی ایک پہلو اپنے دل میں سجا کے جاؤں تو میں کہوں کہ مجھے یہ بات سیکھنے کو ملی، آج سے میں اس پر عمل کروں گا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کیا خوبصورت روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اب سنیں اس حدیث کا ایک اور پہلو بھی ہے، ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا حساب آسانی سے لیا جائے اور چاہتا ہے کہ اسے جنت میں اللہ گھر عطا فرمائے، وہ تین کام کر لے۔ اب وہ تین کام غور سے سنیں اور آج سمجھ لیں یہی میرے بیان کا میسج ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ کام تھوڑا سا مشکل ہے، مجھے بھی اندازہ، کیونکہ دل میں سختی بہت آ گئی ہے نا، کیسے معاف کر دوں حضرت؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے برا بھلا کہا تھا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تو کمال ہے۔ ہاں اچھا کچھ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، میں بڑا با اخلاق ہوں۔ اچھا ان کا اخلاق پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو مسکرا کے ملیں تو وہ بھی مسکرا کے ملتے ہیں، ان کو تحفہ دیں تو وہ بھی تحفہ دیتے ہیں۔ کمال جب ہوگا جب آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوئی، آپ کو تکلیف پہنچائی کسی نے، اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ دس از یور ایکچوئل اخلاق۔ اور نبی پاک کی شان یہ تھی کہ جتنا جہالت بڑھتی تھی اتنا میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق اور نرمی اور بردباری بڑھتی تھی۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، اور معاف کرنے کو اللہ نے بڑا پسند کیا، یقین کریں۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں اس کی وائف نے کھانا بنایا، جب کھانا بنایا تو نمک زیادہ ہو گیا، ظاہر عورت ہے غلطی ہو جاتی ہے۔ کہتا مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اپنی وائف کو سزا دوں گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری تو روز اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں ہو رہی ہیں، روز نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ تو سزا نہیں دے رہا، میری بیوی نے ایک غلطی کی اور میں اس کو اب سزا دینا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ گھر میں کبھی چائے ٹھنڈی ہو گئی یا کھانا صحیح نہیں پکا تو بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں، پلیٹ اٹھا کے مار دی، برا بھلا کہہ دیا۔ حضرت ہم نے عورت سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے شادی نہیں کی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس شخص نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھایا اور چلا گیا۔ مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے میرا بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ایک معافی جو ہے نا، یہاں پر ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے ملازمین ہوں گے، یار ملازمین سے ہو گئی غلطی، معاف کر دینا ہے، اب یہ اس نیت سے معاف کریں کہ اللہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر۔ جتنا معاف کریں گے انشاءاللہ اتنا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے سنا کہ جنت میں اگر گھر چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ حساب آسانی سے ہو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اچھا دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اچھا اب یہاں کیا ہوتا ہے نارملی کہ محروم کرنے والوں کو، ٹھیک ہے نا، لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے دعوت میں نہیں بلایا، میں بھی نہیں بلاؤں گا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، میں تو کسی بھی اپنی محفل میں نہیں بلاؤں گا۔ نہیں، محروم کرنے والے کو عطا کرنا ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے نا۔ اور نبی پاک نے ایسا کیا ہے۔ حضرت حبار بن اسود، آخری واقعہ سنا کر پھر میں اپنے بیان کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان واقعات سے ہم یہ سیکھیں کہ کاش ہمارے اندر بھی ایسے اخلاق آ جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا کمال کا اخلاق ہے کہ یاد رکھیے گا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے بعد انہیں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اب یہ سفر ہو رہا ہے اور اس زمانے میں حضرت زینب کا پیچھا کیا قریش مکہ نے، ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ یہ مدینے جا رہی ہیں، اعلان یہ ہوا کہ انہیں انٹرسپٹ کیا جائے گا۔ اور اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حبار بن اسود نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اپنی سواری سے اپنے اونٹ سے نیچے گر گئیں اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب سوچئے ایک باپ کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ حبار بن اسود نے زیادتی تو کر لی، اب وہ بھاگ گیا، اب وہ سمجھے مکہ مدینہ کے علاقے کو چھوڑ کر ہی کہیں اور چلے گئے۔ مگر جب نبی پاک مقام جیرانہ میں تھے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی محفل میں کہ اتنے میں نبی پاک کے دروازے پر حبار بن اسود آ گیا، اللہ اکبر، اور کہتا ہے ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، داخل ہو کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور حبار بن اسود آیا ہے۔ جیسے یہ سنا کچھ صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے نبی پاک کی شہزادی کے
साथ ऐसा किया और इतनी बड़ी ज्यादती की कि उनका हमल मुबारक भी ज़ाया हुआ। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने जैसे ही कुछ हज़रत अब्बार की तरफ देखा, हज़रत अब्बार खड़े हुए, कहते हैं ए रसूलुल्लाह, ए नबी अलैहिस्सलाम, आप पर सलामती हो, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। या रसूल अल्लाह, मैं आपसे भागकर कई शहरों में गया, मैं वतन वतन घूमता रहा, मैं शहर शहर घूमता रहा हुजूर, मैं गैर अरबियों के मुल्कों में चला गया ताकि मुझे तलाश ना किया जा सके, मगर हुजूर मुझे बार बार आपकी नरम दिली, आपकी सिला रहमी, आपकी माफी याद आती रही। फिर अल्लाह करीम ने आपके वसीले से हमें हिदायत दी, हमें हलाकत से निजात बख्शी। या रसूल अल्लाह, मेरा जो वो अमल था, मेरी वो जो जहालत थी, मेरी वो ज्यादती थी, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर, मैं अपने हर बुरे काम का इकरार करता हूं, एतराफ़े गुनाह करता हूं। अब जरा गौर कीजिए, हम अपने आप को उस जगह रखकर सोचिए कि हमारी साहबजादी के साथ, हमारे घर वालों के साथ किसी ने ऐसा किया हो और वो शख्स आगे आकर माफी मांग रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की रहमतुल्लिल आलमीनी तो देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत दे दी और इस्लाम पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हाय हाय हाय, 100 बार तेरा देख के अफ और तरहम, हर बागियो सरकश का सर आखिर को झुका है, बरताओ तेरे जबकि ये आदा से हैं अपने, आदा से गुलामों को कुछ उम्मीद सिवा है, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे। या रसूल अल्लाह, हम नेक हैं या बद हैं बिलाखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है अगर हाल बुरा है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्लीज़ अपनी ज़ात में नरमी लाइए। आज बहुत बड़ा मसला ही ये है कि सख्ती बढ़ गई है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया है, रिवेंज बढ़ गया है, कोई किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है, गाली का जवाब गाली से देना है। अच्छा, कुछ लोग बड़ी अजीब बात करते हैं, कहते हैं जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जनाब शरीफ के साथ शरीफ और बंदा बदमाश के साथ बदमाश कैसे बनता है। ये कौन सा बटन लगा है कि शरीफ आदमी जब मौका मिले बदमाश बन जाता है। होना तो ये चाहिए कि शरीफ के साथ भी बंदा शरीफ हो, बदमाश के सामने भी शरीफ हो, जभी तो बदमाश ने तौबा करनी है, जभी तो उसके दिल ने बदलना है। नबी पाक ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, मेरे आका ने दुआएं देकर, मौका जानकर, माफ करके उन्हें इस्लाम में दाखिल किया। तो आज मेरे बयान का यही मौजू है कि जब इस्लाम को इतना अच्छा मतलूब है कि जनाब अच्छे अखलाक हों, और आप जानते हैं कि अगर अच्छे अखलाक होना वो किस तरह काम देते हैं। 2-3 हदीसें सुन लीजिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान अमल में हुस्न अखलाक से वज़नी कोई अमल नहीं होगा, और फहश गोई और बद कलामी को अल्लाह पसंद नहीं करता। फिर एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा और क़यामत के दिन मुझसे करीब तर वो होगा। अभी मैं आगे नहीं बयान करता। सच बताएं, ये कितना बड़ा इनाम है कि इफ़ आई बिकम अ फेवरेट ऑफ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, एक उम्मती के लिए इससे बढ़कर कुछ है कि आका फरमा रहे तुम में से सबसे ज्यादा मेरे नजदीक पसंदीदा, और फिर दूसरा इनाम, कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा। अब वो आगे जो भी फरमाया हमें मान लेना चाहिए कि बस अब तो मैंने काम करना ही करना है, और वो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जिनके अखलाक सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। तो बस आज हम ये नियत करके जाएं कि अगर किसी से कोई बात ख़त्म की हुई है, रिश्तेदारों में कोई मामला है, फैमिली में कोई मामला है, दोस्तों में कोई मामला है, अगर दूरियां हैं तो माफ़ी मांगकर, मोहब्बत से पेश आकर उसको दूर कर लीजिए। अब अपने दिल में किसी के लिए इंतकाम ना रखिए। देखिए ना, हम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि जब हम अल्लाह से ये कह रहे हैं कि अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, तो हम भी तो लोगों को माफ़ करें। अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे, और बंदों में किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये आज हम बात समझ जाएं और अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीली लाएं। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।